بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی سب سے بڑی خبر شاید یہ ہے کہ دنیا کے طاقتور ترین شخص ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے ممکنہ خطرے کے باعث ترکی سے ایک ایسی خفیہ پرواز کے ذریعے نکالا گیا جس کی خبر وائٹ ہاؤس کی عوام کو نہیں بتایا، اور دوسری طرف مکہ میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کا دفاعی معاہدہ ہو چکا ہے۔ ادھر غزہ میں نتن یاہو نے ٹرمپ کے امن منصوبے کو مسترد کر دیا، اور پاکستان میں آزاد کشمیر کے انتخابات نے بھی ایک ایسا سیاسی سوال کھڑا کر دیا جس نے سب کو چونکا دیا۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی اس حیران کن کہانی کی۔ رائٹرز نے واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ٹرمپ نے گزشتہ ماہ ترکی میں نیٹو اجلاس کے بعد واپسی کے دوران ایک خفیہ فوجی طیارے کے ذریعے سفر کیا۔ مقصد ایرانی خطرے سے بچاؤ۔ رپورٹس کے مطابق سیکیورٹی حکام نے خدشہ ظاہر کیا کہ ایران ٹرمپ کو نشانہ بنانے کی کوشش کر سکتا ہے، یہاں تک کہ ایک انتہائی ایلیبوریٹ سیکیورٹی ڈسیپشن استعمال کی گئی۔ ایئر فورس ون کو ایک طرح سے ڈیکوائے کے طور پہ رکھا گیا، جبکہ ٹرمپ کو دوسرے طیارے تک منتقل کیا گیا۔ اب ذرا تصور کیجئے، دنیا کا سب سے طاقتور صدر، دنیا کی سب سے طاقتور فوج، اور پھر ایک ایسا تھریٹ کہ صدر کو اپنی اصل روانگی چھپانا پڑی۔ اب صرف یہ ایک سیکیورٹی واقعہ نہیں، ایک بات کا اشارہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کس حد تک خطرناک سطح تک پہنچ چکی۔ اور یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایران کے خلاف جنگ یا کنفرنٹریشن دوبارہ بڑھتا ہے تو کیا صرف امریکہ اور ایران متاثر ہوں گے؟ نہیں، خلیج، سعودی عرب، ترکی، پاکستان، عراق، شام، اسرائیل، آبنائے ہرمز سب اس کے اثرات سے بچ نہیں سکتے۔ اب اسی پس منظر میں آتا ہے مکہ دفاعی معاہدہ۔ 7 اگست کو مکہ میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ پہ دستخط کیا۔ اس معاہدے کی سب سے اہم شق یہ ہے کہ ایک ملک پر مسلح حملہ تینوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے واضح کیا کہ یہ معاہدہ کسی مخصوص ملک کے خلاف نہیں بلکہ دفاعی نوعیت کا۔ اور سب سے اہم بات یہ، دوسرے ممالک بھی اس معاہدے میں شامل ہو سکتے ہیں، شرط یہ کہ وہ معاہدے کے اصولوں کو تسلیم کریں اور تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کا عزم ظاہر کریں۔ یہ صرف پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کا محدود دفاعی پیکٹ ہوتا تو اوپن ٹو ادر کنٹریز کی بات اتنی نمایاں نہ کی جاتی۔ اب نظریں جائیں گی مصر، قطر، اردن، ملائیشیا، انڈونیشیا اور ممکنہ طور پر دوسرے مسلم ممالک کی طرف۔ لیکن ایک بنیادی فرق سمجھنا ہوگا، یہ ابھی نیٹو نہیں ہے۔ نیٹو کے آرٹیکل 5 جیسے اجتماعی دفاعی سوچ ضرور نظر آتی ہے، لیکن نیٹو کے آرٹیکل 5 جیسی اجتماعی دفاعی سوچ ضرور نظر آتی ہے، لیکن اس معاہدے کے آپریشنل ڈیٹیلز اور کمانڈ سٹرکچر اور کسی حملے کی صورت میں ملٹری رسپانس کی مکمل تفصیلات عوامی سطح پر ابھی موجود نہیں ہیں۔ اس لیے اسے ابھی مسلم نیٹو کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن یہ ایک نئے ریجنل سیکیورٹی آرکیٹیکچر کی بنیاد ضرور بن سکتا ہے۔ یہ سوال سب سے اہم ہے کیونکہ پاکستان ایک طرف سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر چکا ہے اور دوسری طرف ایران پاکستان کا ہمسایہ ہے۔ پاکستان کی اصل سفارتکاری یہی ہے کہ سعودی عرب سے اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی قائم رہے، ترکی کے ساتھ دفاعی تعاون بھی بڑھے اور ایران کے ساتھ تعلقات بھی خراب نہ ہوں۔ یہ انتہائی مشکل ڈپلومیٹک بیلنسنگ ایکٹ ہے۔ پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ کے درمیان رابطے بھی اسی بڑے ریجنل پکچر میں دیکھے جا رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور پاکستانی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار پہلے بھی علاقائی امن، جنگ بندی اور ڈپلومیٹک انگیجمنٹ پر متعدد بار رابطہ کر چکے ہیں۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا نے بھی ان دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان علاقائی امن و استحکام پر گفتگو کی تصدیق کی ہے۔ یعنی پاکستان کا پیغام بظاہر بہت واضح ہے، ہم دفاعی معاہدہ کر سکتے ہیں
لیکن ایران کے ساتھ دشمنی نہیں کر سکتے۔ ٹرمپ غزہ کے لیے 15 نکاتی امن منصوبہ آگے بڑھا رہے ہیں، اور اس پلان میں بنیادی تصور یہ ہے کہ حماس کی ڈس آرممنٹ کے بدلے اسرائیلی فوج کا مرحلہ وار انخلا، غزہ میں ایک نئی پیلسٹینین ٹیکنوکریٹک ایڈمنسٹریشن اور انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن میکنزم قائم کیا جائے۔ رائٹرز کے مطابق حماس نے فریم ورک کو قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے، لیکن اسرائیل کی طرف سے سخت مزاحمت سامنے آئی ہے، اور نتن یاہو نے صاف کہہ دیا ہے کہ اسرائیلی فوج حماس کے مکمل غیر مسلح ہونے سے پہلے غزہ سے واپس نہیں جائے گی۔ یہ ٹرمپ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اگر امریکہ کا صدر ایک پیس پلان پیش کرے اور اسرائیل کا وزیر اعظم اسے پبلکلی ریجیکٹ کر دے تو سوال بنتا ہے کہ اصل اختیار کس کے پاس ہے، ٹرمپ کے پاس یا نتن یاہو کے پاس؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں آنے والے دنوں میں ٹرمپ نتن یاہو ریلیشن شپ کا اصل امتحان شروع ہو سکتا ہے۔ اور اگر ٹرمپ واقعی غزہ میں جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں تو انہیں صرف حماس کو نہیں بلکہ اپنے سب سے بڑے اتحادی اسرائیل کو بھی کنونس کرنا ہوگا، اور یہ آسان نہیں لگ رہا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں پاکستان کی طرف۔ آزاد کشمیر کے انتخابات 3 مراحل میں ہو چکے ہیں۔ پہلے مرحلے میں پہلا مرحلہ 27 جولائی کو میرپور میں، دوسرا 2 اگست کو مظفر آباد میں اور ریفیوجیز کانسٹیٹوئنسیز میں، جبکہ ابھی تیسرا مرحلہ 10 اگست کو پونچھ ڈویژن میں ہوا۔ یہ انتخابات ایسے ماحول میں ہوئے جب پی ٹی آئی نے بائیک آؤٹ کیا، جبکہ پی 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 اور جے یو آئی ایف نے انتخابی اتحاد بنا لیا۔ خاص طور پہ باغ 1 LA-14 غیر معمولی اہمیت رکھتی۔ یہ وہ نشست ہے جو طویل عرصے سے مسلم کانفرنس کے صدر اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان کے سیاسی قلعے کے طور پہ جانی جاتی ہے۔ 2021 میں اسی حلقے سے وہ کامیاب ہوئے تھے، اور اس بار پی 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 نے یہ نشست جے یو آئی ایف کے لیے چھوڑ دی تھی۔ اب اگر موجودہ ابتدائی رپورٹس میں سامنے آنے والا سردار عتیق احمد خان کی شکست کا دعویٰ حتمی طور پر درست ثابت ہو تو یہ محض ایک کانسٹیٹوئنسی کا نتیجہ نہیں ہوگا، یہ ایک بہت بڑا سمبولک پولیٹیکل اپسیٹ ہوگا۔ کیونکہ سوال یہ ہے کہ کیا آزاد کشمیر کے ووٹرز روایتی سیاسی خاندانوں اور مقامی سیاسی قلعوں کو بھی مسترد کر رہے ہیں؟ اے جے کے 2026 کے انتخابات میں کل 45 نشستیں، جبکہ خواتین اور دیگر ریزرو سیٹس کو ملا کے اسمبلی کی مجموعی اسٹرینتھ 53 بنتی ہے۔ پی ٹی آئی نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا، جبکہ مسلم کانفرنس، جے یو آئی ایف، پی پی پی، مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی اور دیگر جماعتوں نے اس میں بھرپور حصہ لیا۔ اس لیے الیکشنز کو صرف پی ایم ایل این اور پی 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 کا ٹریڈیشنل مقابلہ سمجھنا غلط ہوگا۔ اصل سٹوری 3 سطحوں پہ ہے۔ پہلی، پی ٹی آئی کی عدم موجودگی نے الیکٹورل ایکویشن بدل دی۔ دوسری، پی 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 جے یو آئی ایف کا الائنس اہم، اور تیسری، پی ایم ایل این کے لیے اصل چیلنج یہ ہے کہ کیا وہ وفاقی طاقت کو اے جے کے میں الیکٹورل ایڈوانٹیج میں تبدیل کر پاتی ہے۔ اور اگر مسلم کانفرنس جیسے روایتی سیاسی قلعوں میں بھی بڑے اپسیٹ ہوتے ہیں تو پھر آزاد کشمیر کی سیاست میں نئی صف بندی شروع ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اب ہم آج کی تمام خبروں کو ایک جگہ رکھیں تو ایک حیران کن تصویر سامنے آتی ہے۔ ایک طرف ٹرمپ ایران کے تھریٹ کے باعث اپنی سیکیورٹی اسٹریٹجی بدل رہے ہیں، دوسری طرف پاکستان، سعودی عرب اور ترکی ایک مشترکہ دفاعی آرکیٹیکچر تشکیل دے رہے ہیں، اور تیسری طرف ایران پاکستان کے ساتھ ڈپلومیٹک کانٹیکٹ برقرار رکھے ہوئے، چوتھی طرف نتن یاہو ٹرمپ کے غزہ پیس پلان کو چیلنج کر رہا ہے، اور پاکستان کے اندر آزاد کشمیر کے روایتی سیاسی طاقتوں کے لیے نئے سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ سب الگ الگ خبریں نہیں، یہ ایک بڑی ریجنل ٹرانسفارمیشن کے مختلف حصے ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں 3 چیزیں انتہائی اہم ہوں گی۔ نمبر 1، کیا مکہ دفاعی معاہدے میں مزید ممالک شامل ہوتے ہیں؟ نمبر 2، کیا ٹرمپ نتن یاہو کو غزہ پیس پلان پر واپس لا سکتے ہیں؟ اور نمبر 3، کیا پاکستان، ایران اور سعودی عرب کے درمیان ڈپلومیٹک بیلنسنگ کامیابی سے جاری رکھ پائے گا؟
اگر ان تینوں سوالوں کا جواب ہاں میں آتا ہے تو پاکستان کے لیے ریجنل امپورٹنس مزید بڑھے، لیکن اگر امریکہ ایران کشیدگی جنگ میں تبدیل ہوتی ہے تو یہی بیلنس پاکستان کے لیے ایک انتہائی مشکل امتحان بھی بن سکتا ہے۔ تو ناظرین، اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیجیے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ویلاگ ختم کرنے سے پہلے اس چینل فوکس میں تصدق گیلانی کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا تاکہ آپ تک ہمارے تجزیے، تبصرے اور کریڈیبل انفارمیشن ٹائملی پہنچتی رہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔